ایک بڑا اہم ایک آرٹیکل ہے ہمارے لاء کا، قانون کا دستاویز ہے پاکستان کی، بہت بڑی آرٹیکل 5، اپنے ملک سے محبت کا قانون۔ میرا خیال ہے عام پبلک کو بہت کم پتہ ہوگا، جب ہم اپنے ملک سے یقینی طور پر سب لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ کی اپنے ملک کے ساتھ جو محبت ہے وہ قانون اس کو، ہمارا سیکشن جو ہے، جو آرٹیکل جو ہے، اور اس بارے میں کیا وضاحت کرتا ہے، آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے آرٹیکل 5؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 5 ہے، وہ بہت اس کی زبردست جگہ ہے، وہ ایک سٹار آرٹیکل ہے۔ اس آرٹیکل کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، بدقسمتی سے لوگوں کو زیادہ اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کے تمام جو حقوق ہیں اس آرٹیکل کے بعد ہی سٹارٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آرٹیکل 5 کے بعد آرٹیکل 6 آ جاتا ہے، اور آرٹیکل 6 کے بعد 7، 8، 9، پھر فردر جو آگے ہیرارکی آتی ہے، جو اس کی درجہ بندی آتی ہے جو آرٹیکلز کی، تو اس میں آگے جا کے آپ کے بنیادی حقوق سٹارٹ ہوتے ہیں۔ لیکن آرٹیکل 5 سے پہلے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری جو ہے نا، اصل ذمہ داری ہے لائل ٹو اسٹیٹ۔ ایوری سٹیزن از باؤنڈ ٹو لائل ٹو اسٹیٹ۔ ہر شخص پہ اوپر لازم ہے کہ وہ ریاست کا وفادار ہو، اسٹیٹ کا وفادار ہو۔ اگر وہ اسٹیٹ کا وفادار ہوگا، اسٹیٹ کے ساتھ چلے گا، اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ چلے گا، تو اس کو بنیادی حقوق ملیں گے۔ اب میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ واویلا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانا جا رہا، یہ نہیں کیا جا رہا، وہ نہیں کیا جا رہا۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کسی ادارے کو، یار گالیاں دے رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اکثر دیکھیں، اپنی محفلوں میں دیکھیں، عام گفتگو میں دیکھیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سر پاکستان کے بارے میں کیا کچھ، ان کے لیے کوئی رائٹس نہیں ہے۔ ذات جو ہے نا وہ بکتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا آپ کے آئین کا حصہ ہے آرٹیکل 5۔ چھوٹی سی بات تو نہیں، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ چھوٹی بات سر۔ سب سے پہلے آپ کی سانس سے زیادہ آپ کے ملک کا آپ پر حق ہے کہ آپ یہ فرض ادا کریں۔ میں کہتا ہوں اتنا خوبصورت آرٹیکل ہے، اور اس آرٹیکل کو بتانے کی ضرورت ہے اداروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، کہ آرٹیکل 5 کیا ہے۔ اسی کے اوپر آپ کے ترانے ہیں، اسی کے اوپر آپ کے گیت ہیں، اسی کے اوپر آپ کی محبتیں ہیں، اسی کے اوپر آپ کی قربانیاں ہیں، اسی کے اوپر آپ کی شہادتیں ہیں، اسی کے اوپر آپ کا ڈیفینس کھڑا ہے، اسی کے اوپر آپ کی عمارتیں کھڑی ہیں، اسی کے اوپر آپ کے تمام حقوق ہیں، لبرٹی کے حقوق ہیں، بولنے کے حقوق ہیں، زندگی کے حقوق ہیں، آپ کے رہنے سہنے کے حقوق ہیں، جائیداد کے حقوق ہیں۔ کہا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، میننگ دیئر بائی آرٹیکل 5۔ سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ آرٹیکل 5۔ آرٹیکل 5 جو ہے ویری مچ امپورٹنٹ آرٹیکل۔ اس آرٹیکل میں اسٹیٹ کی وفاداری کیا ہے کہ اسٹیٹ کے جہاں پہ ریڈ لائن سٹارٹ ہوگی، آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ آپ نے کسی ادارے کے سربراہ کے اوپر کبھی بھی وہ تانا زن نہیں ہونا، آپ نے کسی بھی ادارے کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا۔ اگر آپ ادارے کون سے ہیں آپ کے، جو اسٹیٹ کے مین سلامتی کے جو ادارے ہیں، سلامتی کے ادارے ہیں، اس میں آپ اس کے اوپر آپ کبھی بھی آپ ان اٹیک نہیں کر سکتے۔ آپ کے اپنے انڈیویجول جو نظریات ہیں ان کے اوپر تھوپ نہیں سکتے۔ آپ ان کے اوپر اپنی کوئی ایسی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے جو ان کی سلامتی یا ان کے لیے ڈسگریس کا باعث بنے، جس کے اندر ان کو نقصان پہنچے۔ تو آرٹیکل 5 کے بعد آرٹیکل 6 آ جاتا ہے۔ آرٹیکل 6 کیوں لگایا گیا ہے؟ جس نے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی وہ 6 کا حقدار ہے، غداری کا، وہ غداری کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے اس کی ترتیب دیکھیں نا جی، آرٹیکل 5 ہے، اپنا فرض ادا کرو، اگر تم فرض ادا نہیں کرتے تو پھر آرٹیکل 6 کی تلوار کھڑی ہے، وہ تلوار کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ آرٹیکل 5 کی ڈومین کو خراب کرتے ہو، وہاں پہ آپ اس میں آرٹیکل 5 میں رہنے کے قابل نہیں ہو، تو آرٹیکل 6 کی تلوار آپ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اگر جس نے آرٹیکل 5 میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، وطن سے محبت کا اظہار کر دیا، میں سر یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات کرتا چلوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و آخر زمان کو ماننے والے ہیں، عام مسلمان ہیں، تو میرے آقا نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا، مکہ سے بارملا محبت کا اظہار کیا۔ مکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ مکہ سے محبت
اپنی وطن سے محبت اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ جو آپ کا وطن ہے آپ اسے بارے میں اگر غلط بات کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، آپ شریعت کے بھی گناہ گار ہوں گے اور اس قانون کے بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو آج کل جو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان آرٹیکل کی آگے شاخیں ہیں، جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ ان آرٹیکلز کے نیچے رہ کے بنائے گئے ہیں۔ اب نہیں، بات تو لمبی ہو جائے گی، اگر ہم دوسری طرف ہم دوسرے آرٹیکلس کو بھی ڈسکس کریں گے، آرٹیکل 6 کو بھی ڈسکس کریں گے مکمل طور پر، لیکن سوال ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے آزادی اظہار رائے کا جو قانون ہے، فریڈم آف اسپیچ جو ہے، اس کی اگر بات کریں تو اس طرح تو کوئی آدمی جو ہے وہ بات کرٹیسائز ہی نہیں کر سکے گا، کوئی یہ اپنی تنقید نہیں کر سکے گا، کسی ادارے کی خامی بیان نہیں کر سکے گا۔ اگر ادارے کے بارے میں کوئی اپنا کرٹیسائز کرتا ہے، حقائق کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، جو خاص طور پر میڈیا کے جو لوگ کرتے ہیں، تو آپ ان پر غداری کا مقدمہ پھر نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں بھی بڑا واضح طور پر یہ جو غلط فہمی ہے نا لوگوں کو، یہ بھی ایک خود ساختہ ہے، تو یہ دور کریں نا غلط فہمی۔ اس میں یہ ہے کہ اب آرٹیکل جو آگے آپ کو جو 18 ہے، 19 ہے، آگے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں جو آپ کو یہ لبرٹیز دیتے ہیں، ان آرٹیکلز کے اندر آپ ان کی ایک جورسڈکشن ہے، آپ کی ایک لمیٹیشن ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں اس حد تک آپ جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے، پروہیبٹڈ زون آ جائے گا آپ کے لیے۔ اب اس وقت آپ کی آزادی موجود ہے۔ آرٹیکل جتنے بھی 16, 17, 18, 19، یہ جتنے بھی 19 پرٹیکولرلی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے، جس طرح آپ کوئی جلسہ جلوس کر سکتے ہیں لیکن ہتھیار ساتھ نہیں رکھ سکتے، آپ کی انٹینشن میں غلط انٹینشن نہ ہوں، پیسفل انٹینشن ہو تو آپ جلسہ جلوس کریں، آپ جائیں، لیکن آپ کہیں کہ ہم کسی بلڈنگ میں گھس جائیں گے تو آپ کی آزادی ختم، وہاں آپ کا کانسٹیٹیوشن روک لے گا آپ کو۔ اسی طریقے سے جو لبرٹی آف جو اسپیچ ہے، آپ کی جو اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ بھی کچھ اس کے ساتھ جو ہے نا قدغن بھی موجود ہیں، ان قدغن کے ساتھ آپ نے اظہار رائے کی آزادی کا اظہار کرنا ہے۔ اس میں آپ اگر آپ اس قدغن سے لمیٹیشنز کے پار جائیں گے تو آپ جو ہے وہ وائلیٹ کریں گے وہ اس رول کو، اس کو کانسٹیٹیوشن کے اس آرٹیکل کو جو آپ کو آزادی پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس میں ہر آزادی کی لمیٹیشن ہے۔ جیسے ایک بندے نے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ گھمائی جا رہا ہے، وہ چھڑی گھما سکتا ہے، لیکن جب کسی کا چہرہ سامنے آ جائے گا، کسی کی باڈی سامنے آ جائے گی، کسی کی دوسرے کی آزادی خراب ہوگی تو اس کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی جو آزادی اظہار رائے ہے، اس آپ کی آزادی سے کسی دوسرے کی آزادی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسٹیٹ کی آزادی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسٹیٹ کے کسی ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کی کوئی آزادی نہیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، بڑی زبردست آپ نے آرٹیکل 5 کے حوالے سے ہماری بھی آنکھیں کھول دی، تھینک یو، شکریہ جی۔